جب لڑکا جوان ہوا یعنی 13-14 سال کی عمر کو تقریباً جوانی کی عمر کو جب پہنچے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آئے، کب آئے یہ تو ڈیٹیلز نہیں ملتے، لیکن جب بھی آئے اب اللہ کے حکم سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 103 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کا حکم تھا، آئے ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مشورہ کر رہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میرے کو ایک خواب آیا، اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، بیٹے کو بھی معلوم ہے، اس لیے بولا بیٹا کیا؟ ابا جو حکم ہوا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کٹنے کے لیے تیار ہے، وہ مرنے کے لیے تیار ہے، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے کہ اب مجھے مرنا ہے۔ وہ یہ بولے کہ ابا جان مرنے کی بات، آپ تو ذبح کرنے کی بات بول رہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، میں شکوہ نہیں کروں گا، میں شکایت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک نوجوان کی قربانی بھی ہے یہاں پر۔ اب اس کے لیے پھر دونوں بھی تیار ہو گئے۔ کیسے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض جب دونوں مطیع ہو گئے۔ اب یہاں پر الفاظ پہ غور کرنا، فلما اسلما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلما اسلام سے ہے، اسلام اسلما کا مطلب کیا ہوتا؟ دیکھیے اسلما بولتے اصل میں دونوں مطیع ہو گئے، یعنی دونوں راضی ہو گئے، دونوں سرنڈر ہو گئے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مسلم بولتے کس کو ہے؟ اسلام، مسلم، اسلمہ، یہ سب عربی کے ورڈ ہے۔ عربی میں جس اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی یا گردن میں پٹا ہوتا اس کو مسلم کہا جاتا۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو، مسلم کا مطلب کیا ہے، مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ آپ بھی کبھی دیکھے ہوں گے ہمارے پاس جو بیل ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں جن سے آج کسان کام لیتے ہیں، وہ ویسے ہی کام نہیں کرتا۔ جو جانور پکڑ کے لے کے جاؤ کام کرنے کے لیے، وہ کام نہیں کرتا۔ پہلے اسے بچپن میں کیا ہے، اس کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں، ایک رسی ڈالتے ہیں اور گردن میں پٹا ڈالتے ہیں۔ اب جس بیل کے یا جس اونٹ کے یا اونٹنی کے ناک میں نکیل ہو، وہ اپنی مرضی سے بھاگ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتا، اپنی مرضی سے نہ بیٹھ سکتا۔ جب بھی کسان آئے گا یا اس کا مالک آئے گا، اٹھائے گا تو اٹھے گا، اور ناک کے نکیل کو جس طرف کھینچے گا اس طرف وہ چلے گا، جیسا چاہے اس سے کام لے گا۔ تو اب وہ جس کے ناک میں نکیل ہو یا گردن میں پٹا ہو، وہ کیا کر دیا؟ جانور اپنے آپ کو وہ سرنڈر کر دیا۔ اب نہ اس کی کوئی خواہش رہی، اب نہ اس کی کوئی مرضی رہی، اب اس کی کچھ بھی نہیں چلتی۔ اس کا مالک جس کے ہاتھ میں رسی ہے، وہ جیسا بولے گا اس جانور کو ویسا کرنا پڑتا۔ تو ایسی اونٹنی کو عربی میں مسلم کہا جاتا تھا۔ تو اب یہاں پر بھی وہی ورڈ ہے، فلما اسلما، دونوں کے دونوں مسلم بن گئے، مطیع بن گئے، فرما بردار بن گئے، سرنڈر کر دیے۔ کیا؟ کس چیز کے لیے؟ اللہ کے حکم کے آگے۔ اللہ تو حکم دیا کاٹنے کے لیے، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کو بولتے اصل میں مسلمان۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے آگے اپنی خواہش کچھ بھی نہیں، اپنی مرضی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو جو حکم دیا اس کے لیے ہم سرنڈر ہو گئے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو۔ اس کو سچا مسلمان بولتے۔ یاد رکھ لو، ہم کو کیونکہ پھکٹ میں مل گیا اسلام، بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے ہم کو اسلام مل گیا، پیدائشی مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہم کو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا حکم اشنا بھائی چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی سنت اشنا بھائی چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ اب یہاں ہماری مرضیاں چلتی ہے، یہاں اپنے خواہشات چلتے ہیں، دنیا کا فائدہ آیا تو اسلام چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے رنگینیوں کے آگے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی عمل کر لیتے کبھی عمل نہیں کر لیتے۔ یہ سچا مسلمان نہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جیسے جس جانور کے ناک میں نکیل ہو یا گردن میں پٹا ہو، وہ جانور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک سچا مسلمان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس کا رب حکم دیا ویسے ہی وہ زندگی گزارا تو ہی وہ سچا مسلمان، ورنہ اللہ کے نظر میں سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ہم لوگ۔
اس بات کو یاد رکھ لو۔ تو بہرحال جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دیا کہ اے ابراہیم تم خواب کو سچا کر دکھائے، اصل میں یہ تمہارا امتحان تھا، تمہارے بیٹے کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جانور کو بھیج دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام اس جانور کو ذبح کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسماعیل علیہ السلام ایک نوجوان اللہ کے حکم پر کیسے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان کو بھی اسی طرح زندگی گزارنا ہے کہ میرا رب جو حکم دیا میں ویسے زندگی گزاروں گا، میں نہ کسی ایکٹر کے نہ کسی ایکٹریسز کے یا پھر کسی اور کے نقش قدم پر چلوں گا، بلکہ میرے رب کے حکم اور میرے نبی کی سنت کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ یہ ہر مسلمان کا، خاص طور سے ہر نوجوان کا یہ مقصد ہو، یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 54 اور 55 اگر نکال کر دیکھیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی یہاں پر ایک صفت بتائی جا رہی کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو نماز اور زکوٰۃ اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اس زمانے سے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اور ایک اہم بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خاندان سے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام جو کہ چھوٹے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اب اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے پورے نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، اب ان کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل اور اسحاق میں سے، اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی جتنے نبی آئے وہ سب کے سب اس میں آئے۔ صرف ایک نبی آئے جو کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے خاندان سے؟ اسماعیل علیہ السلام۔